نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم وتجتلدوا بأسيافكم ويدخل دنياكم شراركم رواه الترمذی۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوے گی، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوے گی حتیٰ کہ تسی لوگ اپنے امام نو قتل کرو، حتیٰ کہ تسی لوگ اپنے امام نو قتل کرو گے اور اپنی تلواراں دے نال میں اور تواڈے بدترین لوگ تواڈی دنیا دے وارث ہو جان۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ فرمان میرے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات کے اندر فرمایا پہلی گل کہ تسی اپنے امام نو قتل کرو گے۔ پہلا قتل جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی آپ نے بھوکا تے پیاسا رکھ کے شہید کیتا ہے۔ جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی مسجد دے اوپر جا کے جو سب سے اندر یعنی مقتدی بن کے آیا سی جنہیں مارے۔ اسی طرح مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی صبح کی نماز واسطے جا رہے تھے، جیاں نو اٹھاتے جا رہے سن مسجد کی طرف، انہوں نے اسی طرح شہید کیتا ہے۔ اور جناب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مگر انہوں لوگوں نے جہاں لوگ اتنے موجود سن کافی ساری نوازاں جناب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور انہاں بدبختاں نے ہی آقا علیہ السلام دے نواسے جناب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جڑے رفقا سن سب کو شہید کیا۔ اور اس وقت جڑی بادشاہی ملی وہ بدترین بندہ سی جنوں یزید آکھیا جاتا کہ میرے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دین دے اندر رکھو، میرے نبی نو ہر چیز کا پتہ سی۔ فرمایا قیامت قائم نہیں ہوے گی حتیٰ کہ لوگ اپنے امام کو قتل کریں گے، اور فرمایا بدترین لوگ تہاڈی دنیا دے وارث ہو جاؤ، یعنی بدترین لوگ بادشاہیت دے اندر بہ جان گے، بادشاہیت سنبھال کے بہ جان گے۔ السلام دے غلامو میرے نبی دا یہ فرمان برحق ثابت ہویا اور یہ چیزاں اس وقت تو لے کے اج تک چلدیاں آ رہی ہیں۔ اج بھی حکمرانی دے اندر اگر کوئی نیک شخص آ جاتا ہے جڑا کوئی اسلامی نظام لے کے آنا چاہتا ہے اسی فوراً ہی وہ اپنے رستے تو ہٹا دینے ہیں اور انہاں لوگوں کو اسی اگے کرنے جڑے بدترین لوگ ہوں، جڑے سود بھی پسند کرتے ہوں، جڑے رشوت بھی پسند کرتے ہوں، جڑے قتل و غارت کے اتنے بھی پردے پاندے ہوں وغیرہ وغیرہ وڈیاں وڈیاں گناہاں بھی سپورٹ کرن والے ہون، اسی انہاں لوگوں کو اپنا حاکم تسلیم کرنے ہیں اور اگر کوئی نیک صالح شخص آ جاوے اسی ان مارن کی پوری کوشش کرنی ہے۔ اسی طرح سب تو پہلے جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کے جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور خاص کر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بلانے والے بھی وہی کوفہ والے لوگ سن جنہوں نے جناب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا سن، وہی لوگ سن جنہوں نے کثیر التعداد خط لکھے سن کہ ساڈے سر دے اوپر کوئی امام نہیں ہے تسی تشریف لے کے آؤ۔ جس طرح جناب حضرت امام علی مقام امام حسین تشریف لے کے آئے انہاں بدبختوں کی فوج نے کئی نمازاں امام علی مقام دے مگر پڑھی، پھر جدو میدان کربلا سجیا آپ نے وہ سارے خط اپنے ہاتھ مبارک دے اندر پکڑے اور فرمایا کہ بلا بلا کتے نہ لے کے فرمایا کہ تسی لوگوں نے میرے خط لکھیا اور بلایا اج تسی میری جان دے میرے آل خانہ دی جان دے دشمن بن گئے ہو۔ انہاں بدبختوں نے آکھیا کیڑے خط سانوں تے انہاں خطاں دا پتہ ہی نہیں۔ آقا علیہ السلام دے غلام یعنی انہاں بدبختوں نے اپنے امام دے نال جنہاں دے مغرب نماز پڑھی سی انہاں دے نال دھوکا کیتا۔ حضور دے غلام آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والے ہو
میرے نبی نے اس وقت ہی ارشاد فرمایا. آج ویکھو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے انہیں ظاہری طور تے اتنے تقریباً پورے گھرانے نو شہید کر دیتا واسیوا چند جیاں دے چند بیبیاں دے. اور یزید کی کافی ساری اولاد موجود سی لیکن یزید کی ساری اولاد ختم ہو گئی. جناب امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ دے شکم میں اقدس دے آپ دے سلسلہ نسب دے وچوں حسینی سید اج بھی زمین دے اوتے بے پناہ موجود. امام زین العابدین دے سلسلہ نسب دے وچوں اج بھی حسینی سید اس روح زمین دے اوتے کثیر التعداد موجود نے لیکن یزید لعین دی نسل ہی ختم ہو. نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام ان لوگوں کی بدبختی سی جنہوں نے جناب حضرت امام اعظم مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو کوفے دے اندر بلا کے میدان کربلا دے اندر بلا کے یہ کہہ کے کہ ساڑے سر دے اوتے کوئی امام نہیں ہے تسی تشریف لے کے آؤ. جب آپ تشریف لے آندے نے وہی بدبخت لوگ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام اور لعین لوگ بدترین لوگ دنیا دے وارث بن جاندے نے جنہاں دے اندر یزید بھی شامل ہے ابن زیاد بھی شامل ہے. اور اس تو بعد جڑے عمر بن سعد جڑا اوتھے موجود سی اس قافلے دی اس فوج دی سربراہی کر رہا سی وہ بھی انہاں لوگوں دے اندر اور جنہاں نے اس جنگ دے اندر نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو شہید کرن دی کوشش کی جنہاں نے حصہ پایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام سارے دنیا دے بدترین لوگ نے سارے دنیا دے بدترین لوگ نے لعین لوگ نے. لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھن والے ہو جناب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا مقام سر بلند ہویا. اس واسطے اسی شہیدان کربلا دا ادب و احترام کرنے ہیں کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام میرے رب نے قرآن کے اندر بھی یہی ارشاد فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. کہ میرے رستے دے اوتے قتل کیتے جاندے نے انہاں نوں مردہ نہ آکھو بلکہ وہ زندہ نے لیکن تانوں انہاں دی زندگی دا شعور نہیں ہے تانوں نہیں پتا کہ وہ کس طرح دی زندگی گزار رہے ہیں. لہٰذا اگر اسی اہل سنت یہ سارے معاملات کرنے ہیں اسی آپ دی شہادت دے اوتے نہیں روندے اسی انہاں دی بے وفائی دے اوتے رونے ہیں کہ کڈے بدبخت لوگ سن کہ نواسے رسول نو بلا کے انہاں بدبختاں نے اسی طرح ظلم کیتا. اہل سنت آپ دی شہادت دے اوتے نہیں روندی یہ بھی یاد رکھو مسئلہ. اسی آپ دی شہادت دے اوتے نہیں روندے اسی اگر ساڈیاں اکھاں دے وچوں واقعہ کربلا سن کے آنسو جاری ہوندے نے تے صرف انہاں دی بے وفائی دے اوتے کہ وہ کیسے بدبخت لوگ سن جنہاں نے نواسے رسول نو اپنے کول بلایا اے آکھ کے کہ ساڈے سر دے اوتے امام نہیں ہے پھر کچھ نمازاں بھی مگر پڑھ کے پھر انہاں لوگاں نے اپنی تلواراں دے نال نواسے رسول نو بھی شہید کیتا. اور آپ دے نال رفقا آپ دے بھانجے بھتیجے بھائی جو بھی نال چل کے آئے سن انہیں سارے نو شہید کیتا. دعائے خالق کائنات من کے سماوات من مینوں اسی سارے نو سنت حسین دے اوتے چلن دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا